السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جو ایک ٹاپک ہے، مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پہچان اور اپنے بارے میں یہ جاننا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کون ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا خالق، ہمارا مالک، ٹھیک ہے، ہمارا رب، ہمارا مدبر، یعنی اور ہم کون ہیں؟ ہم اس کی مخلوق، ٹھیک ہے. اور جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں بہت اچھی طرح سے جانیں گے کہ اللہ ہی تو ہے جس نے ہمیں اس دنیا میں بھیج کر ہمیں پیدا کرنے والا، ہماری تمام ضروریات کا، ہر چیز کا خیال رکھنے والا. کیونکہ رب کی جو میننگ ہے نا، اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ جو ہم اللہ تعالیٰ نے ہماری پیدائش سے پہلے، ہمارے دنیا میں آنے سے پہلے جو ہمارے بارے میں جو کچھ ہمیں ملنا ہے، ہمارا نالج، ہماری جو چیز بھی اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے، وہ اللہ نے لکھ دی ہے. اب ہمارا اس چیز کے اوپر بلیو، ہمارا یقین، تو ہی ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں یعنی جو پہچان ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا رب ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات جو ہیں، اللہ قادر ہے ہر چیز پر. تو یہ جو رشتہ بنتا ہے نا اللہ کو جان کر اللہ کے ساتھ، یہی میرا مقصد ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے اسی لیے پیدا کیا ہے کہ میں جانوں کہ اللہ جو ہے وہ ایک ہے، ٹھیک ہے نا. اور جاننے کے بعد پھر میں کس کی عبادت کروں گا؟ اس اللہ کی. ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ میں صرف اور صرف عبادت جو ہے وہ کرتا ہوں صرف اللہ آپ کی. یعنی و ایاک کا جو پہلے آ گیا نا چیز، اس کے لیے مطلب عربک اب اگر آپ سیکھتے ہو، سمجھتے ہو، تو آپ کو اس چیز کی اور مزہ آئے گا کہ اونلی یو، یعنی کسی چیز کو خاص کرنا اور اس کے اندر اس چیز کو زور ڈالنا کہ اللہ، یعنی اونلی یو. وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ، وی آر ورشپنگ یو، یعنی یو آر اونلی دا ون، سو وی آر ورشپنگ یو. And whatever I need help, so I ask help from Allah subhanahu wa ta'ala. How? Through du'as, right? So my dear sisters, زندگی کو سمجھنا، جو رب نے ہمارے لیے جو چیزیں بتا دی ہیں کہ یہ کرو یہ نہ کرو، یہ آسان بات نہیں ہے. اس کے لیے اسٹرگل کرنی پڑتی ہے، اپنے نفس کے اوپر، اپنی خواہشات کے اوپر کنٹرول لگانی پڑتی ہے. کیونکہ رب کہہ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کا جو ہمیں سورۃ الرحمن آپ جب پڑھو تو اللہ تعالیٰ کی جو صفت الرحمن ہے نا، وہ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ رحمان ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی رحمت کیا ہے ہمارے ساتھ؟ علم القرآن. اللہ تعالیٰ نے ہمیں نالج دے دیا، سکھا دیا. کیا سکھایا ہے؟ قرآن. یہ ہمارے پاس جو کتاب ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک بھی چیز ایسی نہیں چھوڑی کہ جو ہمیں زندگی کے اصول، زندگی گزارنے کے اصول نہیں بتاتی. آپ بار بار یعنی توحید کے بارے میں پڑھتے ہو، آپ جو اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں ان کے بارے میں جانتے ہو. پھر اللہ تعالیٰ نے مختلف جو پہلے جو لوگ گزر گئے ان کی سٹوریز کے ساتھ، قرآن پاک کی سٹوریز عام سٹوریز نہیں ہیں، اس میں ہمارے لیے زندگی گزارنے کا اصول ہے کہ کس طرح سے مال آپ کا جو ہے وہ آپ کی لیے ایک بڑا فتنہ بن جاتا ہے جب آپ اس مال کو اللہ کی راہ میں نہیں خرچ کرتے ہو، جب آپ اس مال سے ایسی چیزیں کرتے ہو جو کہ اللہ کو ناپسند ہے، تو وہ مال آپ کا فتنہ بن جاتا ہے. اور اس امت کا سب سے بڑا فتنہ مال ہے. دیکھیں زیادہ مال آتا ہے کیا انسان کرتا ہے؟ اللہ کی حدود کو کراس کرتا ہے، ٹھیک ہے. اور اپنے جب جتنا زیادہ مال ہوگا آپ دیکھیں گے کہ لوگ اپنے لوگوں سے کٹ آف ہونے شروع ہو جائیں گے. کیونکہ ان کو یہ خوف ہوتا ہے کہ شاید ہمارا مال کم نہ ہو جائے. یہ مال کی محبت، یہ فتنہ نہیں ہے کیا؟ اللہ نے کیا اس لیے مال ہمیں دیا ہے؟ اللہ نے مال اس لیے دیا ہے کہ ان لوگوں کو پاس جن کے پاس نہیں ہے، آپ ان کی ضروریات کا خیال رکھو اور صرف اللہ کے لیے کر کے بھول جاؤ. یہ یاد نہیں کرو کہ میں نے فلاں ٹائم پہ تمہارا کام کیا تھا، فلاں ٹائم، یہ تو غلط ہے. یہ پہچان اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ تو ایک ہے، اللہ سب کو دے سکتا ہے، لیکن اللہ نے کچھ کو مال زیادہ دے دیا، کچھ کو نالج زیادہ دے دیا، کچھ کے دل میں رحم رکھ دیا، کچھ کو زندگی گزارنے کے اصولوں میں یعنی کہ کچھ کے اندر صبر بہت ڈال دیا. اب وہ کچھ کے اندر جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہیں نا، کوئی اگر اس کے اندر کچھ اسپیشل چیز ہے نا، اگر علم بھی ہے تو یہ اللہ کو
یہ پسند نہیں ہے کہ انسان ہر وقت میں کرتا رہے کہ میرا یہ چیز، میری یہ چیز، یہ اللہ کو ناپسند کر ہے. اس لیے اپنی ذات میں ہر وقت اپنی تعریفیں کرتے رہنا اللہ کو پسند نہیں ہے. آپ اس ٹائم پہ شکر ادا کرو، اللہ تیرا شکر تو نے مجھے یہ چیز دی. آپ شکر کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے جیسے کہ آپ نماز پڑھتے ہو، نماز میں آپ کیا بتا رہے ہوتے، ساری تعریف اللہ کی ہے جو اللہ رب العالمین ہے. پھر اس کے سامنے کھڑے ہونا ہے، وہ رحمان اور رحیم ہے. قیامت والے دن اس کے سامنے کھڑے ہونے کا جو کانسیپٹ ہے نا، تو وہی تو آپ کو ایاک نعبد یعنی صرف تیری عبادت کرتے ہیں. اور عبادت میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں، یعنی سورۃ البقرہ کی ایک آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، یعنی داخل ہو جو اسلام میں پورے کے پورے، اور نہ تابع کرنا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. شیطان کے پیروں کی اس کے فالو نہ کرنا کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اب شیطان کیسے ہمارا دشمن بنتا ہے؟ دیکھیں کوئی بھی چیز ہے، مثال کے طور پر میاں بیوی کا ایک رشتہ ہے، اس میں اگر آپ کسی چیز کو، ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو ناپسند ہے، اگر آپ اس کو درگزر نہیں کرو گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رشتہ بنایا ہے نا، کسی کے اندر کچھ کمیاں ہیں، کسی کے اندر کچھ خوبیاں ہیں، تو دونوں کو خوبصورتی یہی ہوتی ہے کہ ہم دونوں کبھی کسی کی اگنور کریں، کبھی کسی کو یہ اپریشیٹ کریں ایک دوسرے کا. ہر رشتہ اس طرح سے نبھتا ہے. ہر وقت ہم کرٹیسائز کریں گے، تنقید کریں گے تو یہ رشتے مضبوط نہیں رہتے. رشتوں میں مضبوطی تبھی آتی ہے جب اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے، کہ قیامت کے دن کا خوف ہوتا ہے، کہ اس دن جس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. تو آج اس دنیا میں اپنے اندر سے تمام غرور تکبر نکال دے کہ کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہے، مکمل کوئی بھی نہیں ہے. تو جب ہم رشتوں میں جڑتے ہیں نا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے رشتوں کو نبھانا ہے. ایک تعلق ختم کر کے نہیں بیٹھ جانا. اب رشتوں میں نبھانے کے لیے آپ کو بہت ساری چیزوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے، اور وہ برداشت جب کر جاتے ہیں صرف اللہ کے لیے، تو شیطان پھر کیسے ہمارا وہ کس طرح سے وہ ہمیں اس چیز کی طرف لے کر جائے گا جو کہ اللہ کو ناپسند ہے. شیطان انہی کا پھر دوست بنے گا نا جن کو یہ پسند ہے، جو چاہتے ہیں کہ ہاں، جو اپنی ڈیزائر، جو اپنی خواہشات کو غلام ہو چکے ہیں، جن کو صرف ہر وقت اپنی ذات پیاری لگتی ہے، اپنے آرام اچھا لگتا ہے، اس میں کسی کی خلل پسند نہیں ہے، کسی کے رائٹس دینا، کسی کا حق دینا. ہر چیز اب دنیا میں یہ ہوتا جا رہا ہے، جو جس کے اوپر جس کا دل چاہ رہا ہے نا وہ قبضہ کرتے جا رہے ہیں، دوسروں کی خواہشات کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. ہم لوگوں کے جو معاملات ہیں، لوگوں کے گھروں کے، اپنے ہاتھ میں رکھیں. یعنی اپنی ذات کو تو آپ کریکٹ کرو، دوسروں کی زندگیوں کے اوپر آپ کیوں قبضہ کرنا چاہتے ہو؟ ہر ایک کو انسان نے، اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا ہے نا کہ وہ اپنی غلطیوں کو پہچانے، زندگی گزارے. لرننگ یعنی جو نالج ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے، اس کو سیکھے کہ رشتے کس طرح سے نبھانے ہیں. میاں بیوی کے رشتے کے اللہ تعالیٰ نے کیا آداب بتا دیے ہیں کہ عورتوں کو کس طرح سے رہنا چاہیے، اپنے خاوند کو کس طرح سے عزت کرنی چاہیے، اپنے گھر کو کس طرح سے خوبصورت بنا سکتی ہیں. اگر انسان دنیا کی ڈیزائرز کو پوری کرنے میں لگا رہے گا تو پھر تو ہر کوئی اس دوڑ میں آ جائے گا. پھر یہی کہا جائے گا میں بھی تمہارے جیسی ہوں، میں تم سے کم نہیں ہوں، مقابلے کی ریس آ جائے گی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے مرد کو قوام بنایا ہے، اور قوام اس حساب سے کہ اس کو ایک رسپانسبلٹی زیادہ کیوں دی، کیونکہ اس کے اندر وہ مینٹلی طور پر، فزیکلی اللہ نے اس کو اسٹرانگ بنایا. عورت اتنی اسٹرانگ نہیں ہوتی ہے. اس لیے اگر عورت اتنی اسٹرانگ نہیں ہے تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کمانے کی ذمہ داری اس کو نہیں دی. اللہ تعالیٰ نے اس کو گھر سنبھالنے کی ذمہ داریاں، یہ ساری چیزیں، ہاں کسی وجہ سے اگر وہ عورت گھر سے باہر نکلتی ہے کچھ کمانے کے لیے، اپنے ہسبینڈ کا ساتھ دینے کے لیے، تو اس میں برائی نہیں ہے. ہاں اس کو پھر گھر کا مینیج کرنا کس طرح سے ہوتا ہے، اس میں بھی دونوں کی، میاں بیوی کی جو آپس میں جو ایک دوسرے کا بانٹتے ہیں نا. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہر چیز کو آپ جانیں گے تو ہمیں پتہ کر لینا کہ گھر کے جو کام ہے، اگر دونوں میاں بیوی مل کر وہ چیزیں، تو یہ وہ ایک دوسرے کی یعنی تعاون سے ہی ہوگا نا، تو ہی پاسبل ہے نا. نہیں تو اگر ہم اس چیز کو انا کا مسئلہ بنا لیں گے تو انا جس میں آ جاتی ہے نا کہ میں کیوں جھکوں. جھکنا تو ہے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. بعض اوقات ایک بندہ آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں آپ کو اس کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی بےزتی کرواؤ. یہ نہیں اسلام کہتا، یہ اسلام نہیں کہتا. آپ ادھر سے سائڈ پہ ہو جاؤ، ٹھیک ہے نا. اور آپ کو اپنا حق لینا آنا چاہیے، کیونکہ جب ہماری پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جب ہم دین سمجھ کر اگر اپنا حق لینا نہیں آتا نا تو یہ بھی غلط ہے. کیونکہ جو ظلم کر رہا نا اس کو پھر عادت پڑ جاتی ہے ظلم کرنے کی. وہاں پہ اس کو سٹاپ کرو. آپ کو نو کہنا بھی آنا چاہیے. ہاں ٹھیک ہے، آپ ہر وقت تو نہیں نو کرتے رہتے.
آپ اچھی طرح سے آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح سے ذمہ داریاں نبھانی ہیں، آپ نبھا رہے ہو، اب آپ کوشش کر رہے ہو. لیکن اگر کوئی آپ کی ذاتیات کے اوپر آ کے آپ کے اوپر باتیں کرنا شروع ہو جائے یا آپ کی اتنی رسپیکٹ ختم کر دے، پھر وہ رشتے نہیں نبھتے. ایک دوسرے کی رسپیکٹ کا خیال رکھیں، اور صرف اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا. ایک دوسرے کی عزت دوسرے کی نا امانت ہے، تو چاہے ہم بچہ ہے چھوٹا، اس کی بھی عزت کا خیال رکھنا ہے. ہر ایک کی جب ہم اس چیز کو مد نظر رکھیں گے نا، کھانا کیسے کھانا ہے اور بسم اللہ پڑھنی ہے، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. رزق اللہ نے دیا ہے، اس کا شکر ادا کرنا ہے. اور بہن بھائیوں کو جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دیے ہیں، ان کے ساتھ رابطے میں کس طرح سے رہنا ہے، کس طرح سے ان کے ساتھ اچھے طریقے سے ہم لوگ اپنے دین کو بچا سکتے ہیں. دین اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہی ہے کہ آپ ان کے ساتھ قطع تلقی نہ کرو، ان کے ساتھ جڑ کر رہو. بہت زیادہ جب آپ کو لگے کہ بہت زیادہ ملنا بھی آپ کے لیے عذاب بن رہا ہے، مطلب لڑائی جھگڑے نہیں ہے، تو پھر وہاں پہ تھوڑا سا فاصلہ، اس لیے کہ آپ ملتے تو رہیں. تو یہ بہت عام ہو چکا ہے، ہر ایک کو اپنی ذات، اپنی انا، اپنی خواہشات کو غلام بنا لیے. اس میں دوسرے کا حق مارا جا رہا ہے. اس کی سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو کہ ہمیں ان کو فیل ہی نہیں ہو رہی کہ یہ اگر پریشانی ہے یہ تو کیوں آئی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ تو کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا. اگر آپ دنیا والوں کے ساتھ اگر آپ رحم نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ کا رحم کیسے آئے گا؟ اگر آپ دنیا والوں کے ساتھ ظلم، ان کا حق نہیں دو گے تو آپ کا اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کے ساتھ کیسے ہوگی؟ تو جانیے اللہ کی رحمت ہمارے زندگیوں میں کیسے آتی ہے. صرف اور صرف جب ہم لوگوں کے ساتھ اپنے معاملات میں، دیکھیں قرآن پاک بار 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 زکوٰۃ دو، ٹھیک ہے نا، لوگوں کو کھانے کے لیے ترغیب کرو، یتیم کا حق نہ کھاؤ، میاں بیوی کے معاملات میں ہر ایک دینے کی چیزیں، ٹھیک ہے، ہر چیز میں لوگوں کا خیال رکھو، لوگوں کا خیال رکھو، زیادتی نہ کرو. تو یہی ہے، قرآن پاک پڑھو تو صحیح، پھر توفیق مانگو، دعائیں کرو کہ اللہ تعالیٰ نہیں سمجھ آ رہی کس طرح زندگی گزارنی ہے. تو جو لوگ بار بار آپ کے اوپر تنقید کرتے ہیں، آپ کو ہر وقت آپ کی ذات کے اوپر اٹیک کرتے ہیں، ان لوگوں سے بچو، کیونکہ وہ آپ کے دوست نہیں ہیں. آپ کے دشمن اور دوست کون ہے، اس کی پہچان رکھو اور اپنے آپ کو ایمان کی سٹیٹ میں رکھو. ہاں یہ سوچو کہ یہ اس کو اللہ تعالیٰ، اس کے لیے دعا کرو اللہ اس کو ہدایت دے، ٹھیک ہے، اور اپنے لیے ہدایت کی دعا کرو، اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ استقامت عطا کرے. جو اللہ نے دی ہے اس پر استقامت دینا، اور اچھی صحبت اختیار کرو، اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھو جو آپ کو اچھی باتوں کی طرف ترغیب دیتے رہیں. اور ایسے لوگ جہاں پہ ہر وقت نیگیٹیویٹی، وہاں سے تھوڑا سا بچو، اور اسلام دعا رہو، ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں رہو، حال احوال پوچھو، اور باقی نیگیٹیویٹیوں سے بچو، نیگیٹیو ٹاکس سے بچو، اور زیادہ سے زیادہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے رہو، استغفار کثرت سے کرو. اس سے آپ کو پہچان ہوتی ہے کہ آپ کیا غلط کر رہے ہو. اللہ آپ کو دے دیتے ہیں توفیق. لیکن اپنی جو فطرت ہے، جو اللہ تعالیٰ نے جس چیز پر ہے، اچھائی اور برائی کی تمیز ہر انسان کو پتہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت میں ڈال دی ہے. اس کو سمجھو، اور جو غلط کرے اس پر اللہ سے توفیق مانگو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ اچھا کریں، اور غلطیوں کی اصلاح جو ہے وہ اس کو کرتے جائیں. یہی ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.